ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر توازہ کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے میں کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا، جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر، اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گندی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس، جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر رو کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کے اپنے یہاں حاضری لگانی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے، کچھ بہت سارے ملازمین جو ہے وہ ڈیلی کی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں، جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں، 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض صوبہ ہے نا، جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے۔ تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی، پھر سے، کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں، کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ۔ آج گنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائیں، اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا، عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا بیمار ہوں۔ تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، آئیں ضرور آئیں، شوق سے آئیں، اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے جو کہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیر
پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے، آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں؟ گالی، بدتمیزی، وہ تو چلے آپ کا ہے ہی ہے حصہ، وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور وہ ریٹرن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے، اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے۔ تو بہت سوچ وچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر، تو چلیں ریٹرن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر وہ معافی مانگ لیں گے، وہی اس کو ہم کافی سمجھیں گے۔ تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں۔ آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں، قاسم اور سلمان، وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہو، یہاں پر کوئی گولی چلے، یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو وہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے۔ سو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا، اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں، جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکیورٹی ہے، وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج، ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں۔ یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک، 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے، آج 24 میں بھی اسی اولیو میں وہی کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ آپ بابا بدل لیں یا بیچارے کو کوئی بٹھا ہی دیں، وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے، اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے، اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہے اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر، اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکے، جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے، ان کے خمیر میں نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے۔ سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے۔ اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ سو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے بندے خود لے کے آئیں۔ پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں،
وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر, آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا, اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے اسلام آباد میں اجازت دی, آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے اپنی بیٹی کو اجازت دی, اور آپ لاہور میں رہ رہے ہیں, تو دونوں جو ہے وہ مویشی منڈی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ انہیں انسانی سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سر صاحب. میڈم علی گڑھ گنگا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شکشا دی ہے کہ وہ معافی مانگی, آپ فرما رہے ہیں کہ وہ معافی مانگتے ہیں, اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو نہیں, میں نے آپشن دیا ہے, نہیں انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو این او سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی, تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہیں, وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے. راستہ کوئی بند نہیں ہے. اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے, دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے, بغیر کچھ کیے, وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا, میں نہیں آ پاؤں گا, سارے راستے کھلے ہیں. کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے. اور یہ گنڈا پور صاحب نے, جیسے میں نے کہا, انہوں نے تو کل رات کو آپ سے ویڈیو سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں. تو نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی. ذرا جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے. وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے. میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے, تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سریعام آپ او بھائی یہ حالات. عمر بلیک ہوا سوال ہوگا پھر کر لیجیے گا. جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے؟ نہیں دیکھیے سب یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں. پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں, سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی. لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا, 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا, اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر.